میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی مردے کو سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا کفن دیا گیا ہو، کالے رنگ کا، نیلے رنگ کا، پیلے رنگ کا۔ حالانکہ شریعت میں جائز ہے، کوئی سیاہ رنگ کا کفن دے دے جائز ہے، نیلے رنگ کا کفن دے دے جائز ہے، لیکن حضور کا ایک فرمان کہ اپنی مسجدوں کو زینت سفید رنگ سے دو اور اپنے مردوں کا کفن سفید رنگ سے دو۔ سفید رنگ سے کفن دینا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی اور رنگ سے کفن دے دے تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن ہم نے وفات کے موقع پر کبھی اس مستحب کو بھی ترک نہیں کیا، یعنی غم کا موقع ہو تو ہم مستحب بھی ترک نہیں کرتے، اور شادی کا موقع ہو تو صرف ایک نکاح رہ گیا ہے جو سنت کے مطابق، باقی ہماری پوری شادی کی رسوم و رواج جو ہیں وہ ساری شریعت سے متصادم ہو گئی، الا ماشاء اللہ۔ باقی صرف نکاح رہ گیا، تو وہ بھی لوگ کہتے ہیں وہ پہلے جا کے مسجد میں کر آئیں تاکہ یہاں یہ تکلف بھی نہ ہو، اور وہاں پوری ہماری شادی کی تقریب جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق۔ یہ خاندانی رسم ہے، یہ ہم نے میڈیا پہ دیکھی تھی، یہ سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی، یہ ہمارے ایک دوست کی شادی پہ گئے تھے، یہ ہم نے وہاں دیکھا تھا، اور کتنی تہذیبوں کا مغلوبہ بنا کے ہم ایک تقریب کرتے ہیں، اور اس میں ہماری خواہش ہوتی ہے۔ ہم شریعت سے نہیں پوچھتے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو کیا اسلام غموں کا مذہب ہے، دکھوں کا مذہب ہے؟ خوشی کے موقع پر آپ اسلام کو نہیں بلائیں گے؟ آپ مجھے غم کے موقع پہ آواز دیں، فوتگی کے موقع پہ آواز دیں، میں چلا آؤں، اور جب شادی ہو تو آپ مجھے کارڈ ہی نہ بھیجیں، تو میں کہوں گا کہ میرا آپ سے صرف یہی تعلق ہے۔ غم کا موقع ہو تو آپ شریعت کے مستحب کا بھی خیال رکھیں، اور شادی کا موقع ہو تو آپ شریعت کی پرواہ نہ کریں۔ تو یہ تو پھر آپ کی مرضی کا دین ہوا نا، جہاں چاہا اس کو پسند کر لیا، جہاں چاہا دین کو چھٹی دے دی۔ کاروبار میں، اپنے طرز زندگی میں، اپنی سیاست میں، اپنی پارلیمنٹ میں، اپنی کچہریوں میں، اپنی عدالت میں، اپنے میڈیا ہاؤسز میں کہیں دین نہیں ہے۔ دین کہاں رہ گیا؟ اللہ اکبر۔ اقبال نے جو شکوہ میں کہا کہ اگر مسجد میں صف آ رہا ہوتا ہے تو غریب، دین غریبوں کے پاس رہ گیا۔ دولت بڑھتی جاتی ہے تو دین بھی مرضی کا ہوتا جاتا ہے۔ مولوی صاحب کو پابند کرنے چاہتے ہیں لوگ کہ آپ اس طرح کا دین دے جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ تو اپنی خواہش اور آرزو اور تمنا کا نتیجہ ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ کیا ہوگا اگر تم ایسا کرو گے تو آخرت رہی، وہاں تو اشد عذاب تمہیں ہوگا ہی، دنیا میں بھی تمہارے لیے خزی رسوائی ہے۔ اور آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم نہ دنیا دار ہیں نہ دین دار ہیں۔ کافر تو سیدھے سیدھے کافر ہیں اور اپنا ان کا نظام ہے اور اس نظام کے مطابق چل رہے ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ ہم رادے بٹیر اور رادے تیتر۔ کبھی ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور کبھی کہتے ہیں نہیں، ہم جدید تہذیب کے نمونے ہیں، اور ہم اس صورت کے اندر اپنے آپ کو دکھانا پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری شکلیں روز بدلتی رہتی ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں، اور پھر ہم ٹوپی بھی وہیں چھوڑ جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں نماز بھی وہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ جب دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نمازی نہیں ہوتے، بلکہ ہم حج اور احرام بھی وہیں چھوڑ آتے ہیں، اور ہم یہاں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، حج پہ اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، اعتکاف میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، اور ہم باہر اور طرح کے مسلمان۔ حالانکہ یہ ساری تربیت ہے ہماری عملی زندگی میں، اس کا اثر پیدا ہو۔ جب سجدہ کریں تو سجدے کا نور لے کے گھر پلٹیں، جب رکوع کرے تو رکوع کا جمال ہمارے ساتھ سفر کرے، جب حج کرے تو حج کا نور ہمارے ساتھ اتر کے آئے اور ہم اس کو معاشرے میں بانٹیں۔ اعتکاف کا جمال ہماری طبع کے اندر راسخ ہو جائے اور ہمارے اندر جو ہے وہ نور بکھیر دے۔ تو مسلمان کا دین اور دنیا الگ چیز نہیں ہے، مسلمان کا دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے، اور وہ اکٹھے چلتے ہیں، اور ان کو جدا کریں گے تو پھر چنگیزی کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔